نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج انشاءاللہ العزیز عقیدہ تحاویہ کا عقیدہ نمبر 82، 82 اور 83 انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نؤمن بالبعث، یعنی یہ قرآن و سنت میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ اس کا نچوڑ ہے عقائد کے معاملات میں۔ تو فرمایا کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہر مومن کے ایمان کا جزو لا ینفک، اس کے بغیر آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ ابھی ہم نے دنیا میں ہیں، اس کے بعد مریں گے، قبر میں جائیں گے اور وہاں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو عقیدہ یہ نا والیوم الآخر، یہ ساری اسی کی تفصیل ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا۔ والبعث بعد الموت، صفت ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں یہی سی بات کا ذکر ہے۔ والبعث بعد الموت، ہمارا ایمان ہے کہ ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے، لیکن پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وجزاء الاعمال یوم القیامہ، اور ہم اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بغیر کوئی آدمی مومن ہو سکتا ہی نہیں جب تک اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ اچھے یا برے اعمال کا بدلہ قیامت کو دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُجْزَوْنَ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، جو کر کے آئے گا وہ پا لے گا۔ اور قرآن حکیم کی متعدد آیات اس بات پر شاہد ہیں، بہت زیادہ قرآن پاک کی آیت ہے جزاء بما كانوا يعملون۔ فرمائے جگہ جگہ قرآن پاک میں اس مسئلے کو بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ تمہارے اعمال کی جزا تمہیں دی جائے گی، اچھے عمل کی جزا اچھی، برے عمل کی جزا برے۔ والعرض والحساب، یہ بھی ہمارے ایمان ہے کہ ہمیں ہمارے سامنے ہمیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور پھر ہمارا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ ویسے نہیں جزا دے دی جائے گی، پہلے ساری ڈیٹیل تمہارے سامنے لائی جائے گی، ساری ڈیٹیل، پورا ہر چیز زندگی کی تمہارے سامنے لائی جائے گی، دکھا دیا جائے گا یہ تم نے اچھے کام کیے ہیں، یہ تم نے برے کام کیے ہیں۔ اور وہاں پر انسان وہاں سے حرکت بھی نہیں کر سکے گا جب تک ان تمام سوالوں کا جواب بھی نہ دے لے کہ اگر برے کیے ہیں تو برا کرنے کا سبب کیا تھا۔ کیا ہے نا، کوئی مجبوری بتائیں گے نا، تو اگر تم نے غلط کام کیے ہیں تو کیا سبب تھا بھائی، کیا مجبوری تھی اس کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان خود ہی ان سوالوں کا جواب سوچ لے، میں جو غلط کام کرتا ہوں کیا کسی نے مجھے مجبور کیا ہے یہ غلط کام کرنے پر، یا کوئی بھی سبب کوئی ہے، تو میرا خیال ہے کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کچھ بھی نہیں ہے، انسان اپنے من مانی سے کر دے سارے غلط۔ اللہ پاک فرمائے یہ پیش کیا جائے گا، اور انسان حل بھی نہیں سکے گا، حرکت نہیں کر سکے گا جب تک ہر سوال کا جواب نہ دے لے۔ ایک ایک بات کے بارے میں سوال و جواب ہوگا، اور اس کا حساب بھی ہوگا، پھر اس کا میجر بھی کیا جائے گا، اسکیل بھی کیا جائے گا، تیرا کتنی غلطیاں ہیں، بڑے گناہ کی بڑی سزائیں، چھوٹے گناہ کی چھوٹی سزائیں، حساب و کتاب ہوگا، میجرمنٹ ہوگی ہر چیز کی، اسکیلنگ ہوگی ہر چیز کی۔ وقراءۃ الکتاب، ہر آدمی کو اس کا نام عمل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آپ جو کچھ تو دنیا میں کر کے آیا ہے وہ خود ہی تو پڑھ لے، اس کو خود ہی دیکھ لے،
ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہے جو تو نے کی ہے، یا کوئی چیز ایڈیشنل ہے تو کیا، تو وہ کام کیا تو نہیں ہے مگر یہاں لکھا ہوا ہے، دونوں دیکھ لیں۔ فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کوئی چھوٹی چیز یا بڑی چیز غائب نہیں پائیں گے، ہر چیز وہاں موجود ہوگی، چھوٹی سا چھوٹا عمل بھی وہاں موجود ہوگا، بڑے سا بڑا عمل بھی وہاں موجود ہوگا، ہر چیز وہاں موجود ہوگی۔ لا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی ظلم نہیں کرتا، کسی سے بھی وہ ظلم نہیں فرماتا، نا انصافی نہیں ہے اس کی بارگاہ میں، انصاف ہے، جو کر کے آؤ گے وہ پالو گے۔ اور اللہ پاک فرمائے گا خود اپنی کتاب پڑھ، خود ہی پڑھ اس کو، دیکھ، اور یہ بھی تسلی کر لے کوئی رہ گئی ہے چیز تو اگر کوئی رہ گئی تو وہ بھی بتا، کوئی ایڈیشنل ہے جو تو نے کیا نہیں ہے تو ادھر لکھ دیا گیا تو وہ بھی بتا بھی۔ تو فرمایا والثواب والعقاب، ثواب پر بھی ہمارے ایمان ہے، عقاب پر بھی ایمان ہے، ہر اچھے عمل کا ثواب ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، اور برے عمل پر سزائیں بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اچھے عمل پر اچھا صلہ، برے عمل کی بری سزا۔ والصراط، اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ میدان معاشر کے اور جنت کے درمیان میں ایک پل ہے، برج ہے، انتہا درجے کا نازک ہے، وہ بال سے باریک ہے، یہ جو تلوار یا ایک چھری یا چاقو کے جو دھار ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ وہ سب تیز ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ اللہ رب العزت نے ایسے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں سے گزر، جیسے سکین نہیں ہوتے آج کل، سکینر ہوتے ہیں ایئرپورٹ پر ہر جگہ لگے ہوتے ہیں، سکینر لگے ہوئے ہیں، کوئی نماز کا سکینر ہے، کہیں روزے کا سکینر ہے، کہیں قتل کا سکینر ہے، کہیں رشوت کا ہے، کہیں جھوٹ کا ہے، کسی جگہ پر بددیانتی کا ہے، کسی پر کوئی ہے، کسی پر کوئی ہے، ہر انسان کو اس کو کراس کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی بھی انسان نہیں ہے جو اس کے بغیر آگے جا سکے، نہ جہنم میں نہ جنت میں، دونوں میں جانے کے لیے وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہاں پر اس کو ہر ایک کو کہا جائے گا میں کراس کر اس کو، جب کراس کرے گا تو چونکہ سکینر مشینیں لگی ہیں وہاں پر، تو جس کی جو برا عمل ملتا جائے گا وہاں ہی سے اس کو ایسے ہوک سے جو وہاں سے اس کو پکڑ کر گراتی، جس کا بے نمازی کو پکڑیں گے، آؤ بھائی جہنم ہے، تو نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، روزے کیوں نہیں رکھے، حج کیوں نہیں کیا، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، جھوٹ کیوں بولتا رہا، رشوت کیوں لیتا رہا، بددیانتی کیوں کی ہے، تو حقوق انسانی جو نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیوں کی، ہر ایک کا الگ الگ اس کہنا ہے، جس کا عمل میں سب سے بڑا وہ اس کو وہاں سے پکڑ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، والمیزان، یہ حق ہے، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ وہاں سکیل ہے، سکیل، جیسے دنیا میں ہم چیزیں خریدتے ہیں بیچتے ہیں نا سکیلنگ کے ساتھ، کوئی چیزیں میجرمنٹ کرتے ہیں، کوئی چیزیں ہم لیکوڈ کو لیٹروں کے حساب سے، اور جو سالڈ ہے ان کو کلو گرام کے حساب سے، سینٹی میٹر کے حساب سے، یہ وہاں پر ویری پرفیکٹ میجر ہوں گے، ہر چیز کی میجرمنٹ ہے۔ تو فرمایا یوزن فیہ اعمال المؤمنین من الخیر والشر والطاعت والمعصیت، کافر تو جیسے ہی جہنم پر نہ پل صراط پر چڑھے گا تو اس کا تو کفر اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے آگے پھر اعمال کا مطلب بھی کوئی نہیں رہ جاتا، اس کو تو وہیں سے پکڑ کر پھینک دیا جائے گا نا جہنم میں۔ جو مومن اب کراس کر بھی کرے گا، ان کو پہنچے گا،
تو وہاں پر مومن چکا الحمدللہ سارے کراس کر ہی جائیں گے، کافر کوئی نہیں کراس کر سکے گا پولیس رات کو، مومن اچھے برے سب کراس کریں گے۔ ہاں یہ فرق ہوگا، کوئی جیسے بجلی کی تیزی کے ساتھ کراس کرے گا اور کوئی جیسے چیونٹی چلتی ہے ایسے کراس کرے گا، کسی کو کراس کرنے میں کئی شاید صدیاں لگ جائیں اور کچھ لمحوں میں گزر جائیں۔ نیک انسان ان کے لیے تو پولیس رات لمحوں کے جیسے بجلی کے سپیڈ کے ساتھ وہ گزر جائیں گے وہاں سے، اور جو بد انسان ہیں برے انسان ہیں لیکن ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، کراس سارے کریں گے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ جو برے ہیں ان کو بہت مشکلات کے کریپنگ کرتے ہوئے، بعض لوگ اپنے یعنی لنگڑوں کی طرح چلتے ہوں گے، بعض لوگ اپنے پیٹ کے بل چلیں گے، بعض کوئی کسی کو یعنی مشکلات ہوں گی، اور ان کا بھی عمل اور ایمان ہی کے بنیاد پر یہ چیز، لیکن اہل ایمان کراس سارے کریں گے انشاءاللہ۔ جب کراس کریں گے تو پھر جنت میں مرتبے لیول ہیں، مرتبے ہیں، وہاں پر درجہ بندی ہے، گریڈنگ ہے وہاں پر، وہ کس بنیاد پر ملے گی؟ وہ اس بنیاد پر ملے گی کہ اعمال کا کیا جائے گا وزن، خیر کا اور شر کا دونوں کا، اگر ہوئی خیر زیادہ، شر ہوئی گناہ ہوئے کم ہو تو سیدھا جنت میں، لیکن جتنے ان کے گناہوں سے اعتبار سے ان کا مرتبہ کم ہوگا، لیکن اگر گناہوں کا وزن ہوا زیادہ اور نیکیوں کا پلڑا ہوا ہلکا تو پھر اس کا رخ پھیر دیا جائے گا جہنم کی طرف۔ مومن کو کراس کرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں کہ مومن جائیں نہیں جائیں گے، مومن جائیں گے جہنم میں، اہل ایمان بھی جہنم میں جائیں گے، پر جائیں گے وہ جن کی نیکیاں کم گناہ زیادہ۔ ہاں یہ فرق ہے کہ کافر وہاں ہمیشہ رہے گا اور مومن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہاں پر آپ دو چیزیں ہوں گی، یا تو اللہ رب العزت گنہگاروں کو اپنے کرم سے کہیں کو معاف فرما دے گا، ایون کہ ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری بھی ہوگا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے کئی لوگوں کو معاف فرما دے گا، یا اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام کی شفاعت سے کئی لوگوں کو معاف فرمائے گا، یا اولیاء اللہ، یا شہداء، یا نیکوکار، یا معصوم بچے، کئی قسم کے لوگوں کو شفاعت کی اجازت ہوگی خدا تعالیٰ کی جناب سے، اور وہ گنہگار کے باوجود وہ جنت میں چلے جائیں، یعنی گناہ اگرچہ ان کے زیادہ ہوں گے، ایک ہے گناہ کے تھوڑے ہوں گے اور نیکیاں زیادہ، وہ تو ویسے جائیں گے نا جی، لیکن جن کے گناہ زیادہ ہوئے نیکیاں کم ہوئے تو ان کے لیے پھر ایک شفاعت کا ہو۔ اس لیے دنیا میں باقی نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرتے رہنا چاہیے کہ نیکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں، کیونکہ وہاں پر یہ سارے نیکوکار ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا اگر کوئی کسی کا گناہ زیادہ ہو بھی گئے تو بعض اوقات اچھا یہ قرآن شفاعت کرے گا، رمضان شریف شفاعت کرے گا، بہت سی چیزیں ہیں وہاں شفاعت کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ اب جس کی کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا، ہوگا بھی اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری، تو بھائی ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ جہنم میں جائیں گے لیکن وہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے وہاں سے ان کو آخر کار نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ والطاعت والمعصیت، یہ بات بھی وہاں پر چیک کی جائے گی، سکیلنگ ہوگی، میجرمنٹ ہوگی کہ کتنا انسان کتنا اللہ کا پاک کا فرما بردار تھا اور کس قدر وہ خدا تعالیٰ کا نافرمان تھا، ساری چیزیں وہاں کی جائیں گی۔ اس کے بعد جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چونکہ میں نے خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تفصیلات تو بہت بڑی تفصیلات ہیں، ہر لفظ کی بڑی بڑی تفصیل ہے۔ تو دوسرا ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں، یہ نہیں کہ یہ کوئی مخلوق اللہ بنائے گا نہیں، بھائی اس وقت بھی موجود ہے، جب میں بات کر رہا ہوں جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔
لا تفنیان ابداً ولا تبیدان، نہ جنت کبھی ختم ہوگی فنا ہوگی، یہ ہمیشہ، جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو وہاں پہنچ گیا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ پھر وہاں، اور جہنم بھی ہمیشہ ہی کا گھر ہے، اس کو کبھی بھی اس کا اینڈ نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، نہ جنت کا نہ جہنم کا، وہ اس وقت موجود بھی ہیں۔ کب اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا؟ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، انسانوں جنوں کو پیدائش سے پہلے، پہلے ان کو بنایا، اس کے بعد ہمیں اللہ پاک نے بنایا، باقی بھی مخلوق سے فرمایا۔ اب کون جائے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے مخلوق بنائی ہوئی، بریں گے دو، بر جائیں گے دونوں، جنت بھی بار جائے گی، جہنم بھی بار جائے گی، دونوں کے لیے۔ جو انسان جہنم میں کون جائے گا، اس کے خیالات، اس کے عقائد کو دیکھ لو اور اس کے اعمال کو دیکھ لو، اندازہ ہو جائے گا یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور جنت میں کون جائے گا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق اور اس کے عقائد دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ یہ انشاءاللہ العزیز انسان جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جائے گا جنت میں وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جن کو بھیجے گا، لیکن جہنم میں کون جائے گا؟ عدل کی بنیاد پر جائے گا، کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں ہو۔ جنت میں جانے والوں کو تو اللہ تعالیٰ معافی فرما دے گا نا، تو یہ اس کا فضل ہی ہے نا، وہ مالک ہے، بندے نے نافرمانی اس نے کی، بندے نے نہ اس کی نافرمانیاں کی تو معاف فرما دے گا، یہ اس کا فضل ہے نا۔ جنت میں لوگ اللہ کے فضل سے جائیں گے، اگر وہ حساب کرنے پر آ جائے۔ کوئی دنیا کے انسان جس نیکی کو ہم نیکی سمجھتے ہیں نا، وہ نیکی حقیقت میں نہیں۔ وہ بڑی مشہور ایک واقعہ ہے کتابوں میں کہ کسی عابد نے 400 سال تک کسی پتھر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی بندگی کی عبادت کی، موت آئی، فرشتوں سے اللہ پاک نے فرمایا بھائی آپ میرے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دو، لے جاؤ اس کو۔ کہنے لگے اس میں فضل ساری کون سی بات ہے، 400 سال سے پتھر پر بیٹھ کر میں تیری عبادت کرتا رہا ہوں، اس میں فضل احسان مقامات سے رکھ رہے ہیں پہ میرے مولا، تیرا کیڑا میرے پر احسان ہے، میں ساری زندگی تیری نافرمانی کی تھی کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں واپس لے، ہم آپ اس کو اپنے عدل کا نظارہ دکھائیں گے، یہ ہمارے فضل کو نہیں نہ مانتا، اب ہم اس کو اپنا عدل بھی دکھائیں گے۔ فرمایا کہاں بیٹھ کر تو نے عبادت کی، پتھر پر، فرمایا وہ بھی میری مخلوق، تو بھی میری مخلوق، تجھے کس نے رائٹ دیا تھا اس پر بیٹھنے کا؟ اب عدل یہ ہے کہ 400 سال تک یہ پتھر رہے گا تیری پشت پر، اس کو اٹھا، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے تیری عبادت بھی کس نیت کے ساتھ، یہ کیسی تیری مطلب۔ فرمایا پہلا تو عدل یہ ہے نا، جتنا عرصہ پتھر نے تیرا بوجھ اٹھایا رہا، اتنی عرصہ تو اس کا بوجھ اٹھا، کیونکہ مخلوق تو مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں، تو بھی میری مخلوق تھا، وہ بھی میری ہی مخلوق ہے، 400 سال تک اپنا وزن اس پر رکھا ہے، اس نے سی بھی کی ہو، اب اس کا وزن تو اٹھا۔ تو کہنے لگے جی اللہ پاک میرے بھائی، اللہ کا ہوتا ہی فضل ہے، ہماری نیکیاں کسی کے کام کی نہیں ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کا فضل ہے۔ ہم روزانہ جتنی نماز پڑھتی ہے کہ ہماری نمازیں ہزاروں کے اللہ پوری دنیا گھوم پھر کر آ جاتے ہیں، یہ نماز کس کی؟ ایک نماز میں 70 سال میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ایک نماز میں نے پڑھی ہو، ایک نماز 70 سال میں اول تا آخر میں نے دنیا کی سیر نہیں کی اس نماز میں، یہ اللہ کا فضل ہی ہے۔ جیسے ٹوٹے پھوٹے روزے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں، گیا گزریا عمل، عقیدے، ساری چیزیں میں قبول فرما لی، اس کا فضل ہی ہے۔ جنت میں صرف انسان اللہ کے فضل ہی سے جائیں گے، اگر وہ پکڑے نا ساری تفصیلات کو، ہمارے دل و دماغ کے خیالات پر بھی گرفت کرنا شروع کر دے، کون جا سکتا ہے بھائی؟ جاؤ بھائی جاؤ، ظاہری پڑھی تھی بھائی، بھیجو جانے دو اس کو، چلو میری ظاہری طور پر جس نے پڑھی ہے نا دے دے دو۔ تو اللہ کا فضل، جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کے فضل ہی سے۔ ہاں جہنم میں کوئی نہیں جائے گا اللہ کے عدل کے سوا، وہاں انصافی ہوگا، صرف انصاف، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی انصافی نہیں فرمائے گا۔ اور آخری بات فرمایا وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا
قد فرغ لہ وسائر الی ما خلق لہ، ہر آدمی جس کام کے لیے پیدا ہے نا، بس اس کا عمل اس کے دیکھ لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ نیکوکاروں کی جنتیوں کے لیے نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور جہنمیوں کے لیے گناہ آسان ہوتا ہے۔ سمجھو جو انسان آسانی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، سمجھو انشاءاللہ العزیز وہ انسان جنتی ہے۔ اور جس انسان کو نیکی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نا، اس کو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پہاڑ میرے کندھے پر رکھ دیا گیا ہے، سمجھے کہ وہ جہنمی ہے۔ بہرحال دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد ہے۔ میں نے پہلے عرض شروع میں کیا تھا، میں کسی بھی لفظ کی تشریح بھی نہیں کروں گا۔ پہلے تمام عقائد کی کتابیں ان کا جو متن ہے نا، خلاصہ ہے، جو کچھ قرآن و سنت کا نچوڑ انہوں نے بیان کیا، پہلے وہ نچوڑ بیان کریں گے، جب مکمل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اور قرآن پاک کی ان آیات کو بھی اور حدیث بھی بیان کی جائیں گی جن سے یہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، یہ عقائد جن سے نکالے گئے ہیں، یہ جو کچھ یہ سب کو نچوڑ ہے قرآن و سنت کا، وہ اس کے پیچھے کون کون سی آیتیں ہیں تو انشاءاللہ وہ زندگی رہی تو کبھی پھر بیان کریں گے۔ وما علینا الا